بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لفظ ایران کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین۔ ایران کی تاریخ ایک بڑے خطے کی تاریخ سے جڑی ہوئی ہے جسے گریٹر ایران کہا جاتا ہے، جس میں مغرب میں اناطولیہ سے لے کر قدیم ہندوستان کی سرحدوں اور مشرق میں سیر دریا اور کفکار یوریشین سٹیپ تک کا علاقہ شامل ہے۔ شمال میں خلیج فارس اور جنوب میں خلیج عمان اس علاقے کا مرکز ایران ہے، جسے عام طور پر مغربی دنیا میں 20ویں صدی کے وسط تک فارس کے نام سے جانا جاتا تھا۔ ایران دنیا کی سب سے بڑی، قدیم اور مسلسل بڑی تہذیبوں میں سے ایک کا گھر ہے، جس میں تاریخی اور شہری آبادیاں 4000 قبل مسیح کی ہیں۔ ایرانی سطح مرتفع کے جنوب مغربی اور مغربی حصے روایتی قدیم کرب اور مشرق میں ایلام کے ساتھ کانسی کے زمانے میں اور بعد میں دیگر لوگوں کے ساتھ حصہ لیا، جسے کاسائٹس کہا جاتا ہے۔ میڈیسن نے 625 قبل مسیح میں ایران کو ایک قوم اور سلطنت کے طور پر متحد کیا۔ ایرانی سلطنت کا آغاز لوہے کے دور میں ہوتا ہے۔ ایرانی عوام کی آمد کے بعد ایرانی لوگوں نے قدیم زمانے کی میڈیسن، ایچمنٹ، پارتھن اور ساسانی سلطنتوں کو جنم دیا۔ ایک زمانے میں ایک بڑی سلطنت ایران نے مقدونیوں، عربوں، ترکوں اور منگولوں کے حملے بھی برداشت کیے ہیں۔ ایران نے صدیوں سے مسلسل اپنے قومی تشخص کا اعادہ کیا ہے اور ایک الگ سیاسی اور ثقافتی وجود کے طور پر ترقی کی ہے۔ فارس پر مسلمانوں کی فتح 633 سے 654 عیسوی میں ساسانی سلطنت کے خاتمے کے ساتھ ہوئی۔ یہ ایرانی تاریخ کا ایک اہم موڑ تھا۔ ایران کی اسلامائزیشن 8ویں سے 10ویں صدی کے دوران ہوئی، جس کے نتیجے میں ایران میں زرتشتی مذہب کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سے انحصار کا خاتمہ ہوا۔ تاہم سابقہ فارسی تہذیبوں کے کارنامے ضائع نہیں ہوئے، بلکہ بہت حد تک نئی اسلامی تہذیب اور سیاست میں جذب ہو گئے۔ ایران اپنی ابتدائی ثقافتوں اور سلطنتوں کی طویل تاریخ کے ساتھ قرون وسطیٰ کے اواخر میں اور جدید دور کے ابتدائی دور میں سخت مشکلات کا شکار رہا۔ خانہ جنگیوں، خانہ بدوش قبائل جن کے رہنما اس ملک میں حکمران بنے تھے، صفوی خاندان نے 1501 میں ایران کو ایک آزاد ریاست کے طور پر دوبارہ متحد کر دیا، جس نے شیعہ مسلک کو سلطنت کے سرکاری مذہب کے طور پر قائم کیا، جو اسلام کی تاریخ کے اہم ترین موڑوں میں سے ایک ہے۔ ایک سرکردہ عالمی طاقت کے طور پر دوبارہ کام کرتے ہوئے، اس بار پڑوسی سلطنت عثمانیہ کے درمیان جو اس کی صدیوں سے حریف ہے، ایران نے 1501 سے لے کر 1979 کے ایرانی انقلاب تک، جب ایران باضابطہ طور پر ایک اسلامی جمہوریہ بن گیا تھا، اب یہاں بغیر کسی رکاوٹ کے ایک شہنشاہ کی حکومت تھی۔ 19ویں صدی کے پہلے نصف کے دوران ایران نے قفقاز میں بہت سے علاقے کھو دیے تھے جو صدیوں سے ایران کا حصہ تھے۔ جدید دور کے مشرقی جارجیا، داغستان، جمہوریہ آذربائیجان اور آرمینیا پر مشتمل ہے، جبکہ 651 میں ساسانی سلطنت کے زوال کے بعد اموی خلافت کے تحت عربوں نے بہت سے فارسی رسم و رواج، خاص طور پر انتظامی اور عدالتی طریقے اپنائے تھے، اور فارسی سرکاری زبان رہی۔ 7ویں صدی کے آخر تک عربی کو اپنایا گیا۔ 692 عیسوی میں جب دارالحکومت دمشق میں ٹکسال کا آغاز ہوا تو نئے اسلامی سکے ساسانی سکوں کی نقل سے تیار ہوئے، اور سکوں پر پہلوی اس رسم الخط کو عربی حروف تہجی سے بدل دیا گیا۔ اموی خلافت کے دوران عرب فاتحین نے اپنی پوری سلطنت میں رعایا کی بنیادی زبان کے طور پر عربی کو نافذ کر دیا۔ الحجاج بن یوسف جو دیوان میں فارسی زبان کے پھیلاؤ سے خوش نہیں تھے، انہوں نے حکم دیا کہ مفتوحہ سرزمینوں کی سرکاری زبان کو عربی سے بدل دیا جائے، جبکہ قتیبہ بن مسلم کو الحجاج بن یوسف کی سربراہی میں خوارزمیہ کی طرف ایک فوجی مہم کے ساتھ بھیجا گیا اور اسے دوسری بار فتح کیا تو اس نے خوارزمیہ کی مادری زبان لکھنے والے کو، جو خوارزمیہ کی ثقافت سے واقف تھا، اسے قتل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے تمام زرتشتی پادریوں کو قتل کر دیا اور ان کی کتابوں کو جلا کر ضائع کر دیا، یہاں تک کہ وہ ناخواندہ رہ گئے، اسی لیے ان کی تاریخ فراموش کر دی گئی ہے۔ بہت سے مورخین ہیں جو امویوں کی حکومت کے زماں کے قیام کے طور پر دیکھتے ہیں تاکہ ذمیوں سے ٹیکس میں اضافہ کیا جائے تاکہ مسلم عرب کمیونٹی
تاکہ مسلم عرب کمیونٹی کو مالی طور پر فائدہ پہنچایا جا سکے۔ بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ 7ویں صدی میں جب بہت سے غیر عرب لوگ جیسے فارسی اسلام میں داخل ہوئے تو ان کو موالی کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ اموی خلافت کے خاتمے تک عرب اشرافیہ نے ان کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری والا سلوک رکھا۔ اس وقت اسلام ابتدائی طور پر عرب کی نسلی شناخت کے ساتھ منسلک تھا۔ 743 میں اموی خلیفہ ہشام بن عبد المالک کسی کی وفات کے ساتھ ہی عالم اسلام خانہ جنگی کا شکار ہو گیا۔ ابو مسلم کو عباسی خلیفہ نے ابتداء میں ایک پروپیگنڈا کے لیے ان کی طرف سے بغاوت کرنے کے لیے خراسان بھیجا تھا۔ اس نے وہاں اموی گورنر نصر ابن سیار کو شکست دے کر خراسان کا عباسی گورنر بنا دیا، اور 750 میں ابو مسلم عباسی فوج کا سربراہ بنا اور غاب کی جنگ میں امویوں کو شکست دے دی۔ ابو مسلم نے اسی سال کے آخر میں اموی خلافت کے دارالحکومت دمشق پر حملہ کیا۔ ناظرین کرام، امریکہ وہ طاقتور ملک ہے جس کے آگے بڑے بڑے ملکوں نے سر جھکا دیے ہیں، لیکن ایران وہ واحد ملک ہے جس نے امریکہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے ورلڈ آرڈر کو مڈل ایسٹ میں شکست دے دی ہے۔ ایران ویسٹرن ایشیا میں واحد مسلم ملک ہے۔ اس کے اطراف میں پاکستان، افغانستان، ترکمانستان، ایشین گلف آف عمان اور عراق کے ممالک آتے ہیں۔